الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا۔ واجب الاحترام ارباب علم و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات جو اس وقت میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہیں، یہ 25واں پارہ اور سورہ دخان کی ابتدائی چند آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں ایسی رات کی خبر عطا فرمائی ہے جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے جس رات کو مبارک رات فرمایا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس رات کو فضیلتوں والی رات فرمایا ہو، اس رات کی برکتوں کے کیا کہنے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جس رات کو نجات والی رات فرمایا ہو اور مسلمانوں کی زبانوں پر بھی اس رات کا تذکرہ اور ذکر خیر ان الفاظ سے ہو، شب بارات، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں رہائی پانے والی رات۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات نجات کی رات ہے۔ گرامی قدر احباب، حدیث مبارکہ میں 15 شعبان کے بارے میں فضائل موجود ہیں اور سورہ دخان کی ان آیات مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بعض مفسرین اس سے مراد 15 شعبان کی رات لیتے ہیں اور بعض لیلۃ القدر کی رات۔ 15 شعبان کے روزے کا اہتمام ہر دور میں اللہ کے نیک بندے فرماتے رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 15 شعبان کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے روزے کی فضیلت کو یوں بیان کیا کہ پچھلے 15 شعبان سے لے کر اگلے 15 شعبان کے درمیان جتنے گناہ ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالی اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ یہ رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، اور اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی تمام دنیا کے انسانوں پر اپنی نظر کرم فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مغرب سے لے کر اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں جس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں جس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا، میں جس کو عزت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بیماریوں سے نجات مانگنے والا، میں جس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں جس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے بیٹے مانگنے والا، میں جس کو بیٹے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بیٹیاں مانگنے والا، میں جس کو بیٹیاں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت سے نجات مانگنے والا، میں جس کی مصیبتوں کو دور کروں۔ یہاں تک کہ یہ آواز طلوع فجر تک آتی رہتی ہے۔ گرامی قدر احباب، ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ، تم نے کیا سمجھا کہ میں تم سے خیانت کروں گا؟ بلکہ میں تو جنت البقیع والوں کے لیے آیا تھا۔ نصف شعبان کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اس لیے اس کو بخشش والی رات کہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات احمد کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کوئی اس سے بخشش طلب کرے تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پر آمادہ ہے۔ اللہ کی یہ چاہت نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا رکھے، بلکہ اس کی چاہت یہ ہے کہ ہم اس کی چوکھٹ پر جا کر اس سے خیرات اور اس کی رحمت طلب کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد اپنے رب سے معافی مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو تو وہ اس پر اڑے نہیں اور اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے معاف فرما دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب وہ جتنا بڑا گناہ گار تھا، جب اس کے گناہ نیکیوں میں بدل گئے تو اب وہ اتنا ہی بڑا نیکوکار ہو گیا۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا رہے تھے کہ ایک شرابی نے شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ شرابی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کانپنے لگا اور اس بوتل کو بغل میں چھپا لیا، کیونکہ امیر المؤمنین کا جاہ و جلال بہت زیادہ تھا۔ اور دل ہی دل میں وہ شرابی کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے امیر المؤمنین کے غضب سے بچا لے تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر پر پہنچ گئے تو پوچھا کہ تیری بغل میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، امیر المؤمنین یہ سرکہ ہے۔ تو جب اس بوتل کو باہر نکالا تو واقعہ ہی وہ سرکہ بن چکی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور فوراً اس کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیتا ہے۔ سامعین محترم، اس رات کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ بعض بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیری کے 7 پتے لے کر انہیں پانی میں اچھی طرح ابال لیں اور پھر اس پانی سے غسل کریں تو پورا سال آپ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اور 15ویں شعبان کی شب جو شخص 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی عمر دراز کرتا ہے اور اس کی ناگانی آفات سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اگر کوئی یہ چاہے اس کے پاس کبھی پیسے ختم نہ ہوں تو وہ یہ خوبصورت ایک عمل کر لے۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 7 چاولوں کے دانے لے لے اور ان میں ہر ایک دانے پر 70 مرتبہ یا رزاقو پڑھ کر ان چاولوں کو اس جگہ پر رکھ دے کہ جس جگہ پر وہ پیسے رکھتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے پورا سال اس کے پاس پیسے ختم نہ ہوں گے، ہمیشہ اس کے پاس دولت کی فراوانی رہے گی۔ تو اس رات کو ہمیں محبوب علیہ السلام کے طریقے پر گزارنا چاہیے اور اس رات میں لغویات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ذکر الہی میں یہ رات گزارنی چاہیے۔
حضرت طاؤس یمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے 15ویں شعبان کی شب کا عمل بتائیں، تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ پہلا حصہ میں اپنے نانا جان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہوں، اور دوسرا حصہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اور اس رات کا تیسرا حصہ میں نماز پڑھتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت طاؤس یمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ عمل کرے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ گرامی قدر احباب، ہمیں اتنی بڑی فضیلتوں والی رات کو یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ یہ شب آئندہ سال ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے، اس لیے ہمیں محبوب علیہ السلام کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس رات کے بارے میں جو طرز عمل رہا، جس طرح صحابہ نے اس رات کو گزارا، اللہ ہمیں بھی اسی طرح اس رات کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔